معزز خواتین و حضرات، بیٹھ کر پڑھنے کی معافی چاہتا ہوں. ممکن ہے آخری صفوں میں نظر نہ آ رہا ہوں، لیکن اگر میں پورا نظر آ جاؤں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں اس محبتانہ پذیرائی اور عزت افزائی کے لیے صدر جمخانہ جناب زاہد بشیر اور اراکین ادبی کمیٹی، بالخصوص جناب محمد نسیم گاندھی کنوینر، احمد سعید صاحب اور جناب عبدالغفار ایوب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے تیسری مرتبہ یاد فرما کر جہاں میری توقیر و منزلت بڑھائی، وہاں مجھے ایک گنا حیرت میں بھی مبتلا کر دیا. حیرت اس لیے کہ ایلیٹ کلبوں میں ادیبوں کے ساتھ شام منانا ایک بدعت کبیرہ اور کلچرل ڈیلنکوینسی سے کم نہیں. ادبی اور انٹرٹینمنٹ کمیٹیوں نے جی کڑا کر کے مشاعروں اور میوزیکل کنسرٹس کے لیے تو دل کے علاوہ بجٹ اور لان میں بھی گنجائش نکال لی ہے، لیکن ادیبوں اور نثر نگاروں تک شمع اور مائک آتے شاذ و نادر ہی دیکھا. سنا ہے کچھ عرصے قبل ایک معتبر کلب، میرا اشارہ کراچی جمخانے کی طرف نہیں ہے، ایک معتبر کلب نے سکھبیر کے ساتھ محفل موسیقی کا شاندار پیمانے پر اہتمام کیا تھا. خیر، ہم تو پرانی چال کے آدمی ہیں، پاپ میوزک کے رسیہ نہیں. جس دکان سے ہم کبھی کیسٹ خریدتے ہیں اس کا مالک اب ہمیں دور سے دیکھتے ہی کہتا ہے کہ آپ کے لائق کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ہمارے دوست مرزا عبدالودود بیگ پاپ اور راک میوزک بڑے ذوق و شوق بلکہ خشوع و خضوع سے سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاپ میوزک سن کر میرا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ موسیقی کو حرام کیوں قرار دیا گیا. صاحبو، گانا سننے کے بھی اپنے آداب ہوتے ہیں. پاپ میوزک جینز، جاگرز اور با تصویر ٹی شرٹ پہنے اور ببل گم کے بغیر پلے نہیں پڑتا. اگر سننے والا اونچا سنتا ہو تو اور بھی سہانا لگتا ہے. پاپ میوزک سننے کی نہیں، دیکھنے کی چیز ہے. قوالی کا شعر اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک سر پر کروشے کی ٹوپی اور آنکھوں کے سامنے مزار نہ ہو. کروشے کی ٹوپی کھینچے تانے بغیر کسی بھی سر پہ فٹ آتے ہم نے نہیں دیکھی. ناپ میں تنگی فراخی دونوں ہیں جیسے ربر، کھینچنے سے کھنچتی ہے، چھوڑے سے جاتی ہے سکڑ. کروشے کی ٹوپی کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ شاہ دولہ کے کسی چوہے کے سر کا ناپ لے کر ایجاد کی گئی ہے. یہ بات صرف نماز پڑھنے والوں کی سمجھ میں آئے گی، خواتین کی سمجھ میں نہیں آئے گی. میوزک کی جس محفل کا ذکر میں نے ابھی کیا، اس میں اس پاپ گلوکار کو کئی لاکھ کا نذرانہ پیش کیا گیا. اسٹیج پر پھول پھینکے گئے، ہزار ہزار کے نوٹ قدموں پر نچھاور کیے گئے. بعض خواتین نے اپنے دوپٹے، کانوں کے بندے اور مندریاں اور نیکلیس اتار کر اسٹیج پر پھینک دیں. دروغ برگردن راوی ایک اللہ کی بندی نے تو اپنے سہاگ کی نشانی یعنی چوڑیاں اور انگوٹھی تک اتار کر اسٹیج پر پھینک دیں. اس کا بس چلتا تو جوش عقیدت میں شادی کی انگوٹھی کے ساتھ شور کو بھی اٹھا کے اسٹیج پر پھینک دیتی. جا تجھے کشمکش عقد سے آزاد کیا.
اور یہ جو ابھی ہزار کے نوٹوں کا ذکر آیا، تو یہ بتاتا چلوں کہ مہینے کی آخری تاریخوں میں اگر کوئی سیلریڈ یعنی ملازمت پیشہ شخص کچھ کہے سنے بغیر اچانک بے ہوش ہو جائے تو آپ اسے کارڈیو ویسکولر اسپتال میں ہرگز نہ لے جائیں، بلکہ 1000 کا نوٹ سنگھا دیں۔ اللہ نے چاہا تو نہ صرف فوراً آنکھیں کھول دے گا بلکہ جھپٹا مار کے نوٹ بھی اچک لے گا، مگر شرط یہ ہے کہ نوٹ 1000 کا ہو اور نیا۔ نثر نگاروں کے مقام و توقیر کا اندازہ مجھے ہیوسٹن امریکہ میں جا کے ہوا، جہاں کچھ عرصے قبل میرے ساتھ ایک شام منائی گئی تھی۔ $15-20 کا داخلے کا ٹکٹ تھا۔ منتظمین نے مجھے بتایا کہ ایک بہت بڑے پاکستانی بزنس مین کی خدمت میں ایک وفد کی صورت میں یہ درخواست لے کر لوگ گئے کہ ہم مشتاق احمد یوسفی کے ساتھ ایک شاندار شام منانے کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ اسے اسپانسر کر دیجئے۔ اس نے پوچھا، یہ مشتاق احمد یوسفی جن کے ساتھ آپ شام منا رہے ہیں کیا کرتے ہیں؟ وفد کے لیڈر نے جھینپ کے کہا کہ کچھ نہیں کرتے۔ بولے تو پھر آپ ان کے ساتھ شام کیوں منا رہے ہیں؟ وفد کے لیڈر نے کہا کہ نہ کرنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ یوسفی صاحب رائٹر ہیں۔ بولے کہ تو یوں بولو نا، کیا لکھتے ہیں؟ جواب ملا کہ یہی ہنسی دل لگی کی باتیں لکھتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ تو کیا معین اختر سے بھی بہتر ہیں؟ وفد کے ممبروں نے شرماتے ہوئے اقرار کیا کہ معین اختر سے تو بہتر نہیں ہے۔ لہذا اس جوہر شناس نے نہ صرف یہ کہ فنکشن کو اسپانسر نہیں کیا بلکہ ٹکٹ تک نہیں خریدا۔ اللہ اسے بھی خوش رکھے اور ہر بلا، آفت اور انکم ٹیکس کے شر سے محفوظ رکھے۔ مرزا کو ہم نے یہ واقعہ سنایا تو کہنے لگے کہ تم طنز و مزاح لکھتے ہو، بنیادی طور پر تمہارا کام معین اختر کی طرح ہنسنا ہنسانا ہی تو ہے، کیا تمہیں کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ معین اختر کی طرح تم بھی لاکھوں کے دلوں میں گھر کرو؟ میں نے کہا کہ صاحب، میں پچھلے 40-50 برسوں سے گھر والی کے دل میں گھر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس سے فارغ ہو جاؤں تو لاکھوں کی باری آئے۔ وہ قائل نہیں ہوئے، کہنے لگے اب تو کئی پرائیویٹ ٹی وی چینلز بھی شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے جواب دیا، تم نے وہ قصہ نہیں سنا؟ بولے کون سا؟ میں نے کہا کسی فلم ڈائریکٹر نے ایک طوائف سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی فلم میں ہیروئن کے رول میں کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، معاوضہ بہت اچھا ملے گا، مشہوری الگ ہوگی۔ وہ بولی معاف کیجئے، میں اس کوٹھے پر بڑی عزت کی زندگی گزار رہی ہوں، فلمی دنیا کا ماحول خراب ہے۔